خوش رہو اتنا کہ لوگ حیران ہو جائیں، غم کی عادت بھی اگر ہو تو خوشی کی ضد کرو۔ One day you're going to see it, that happiness was always about the discovery, the hope, the listening to your heart. مجھے سکھایا گیا تھا کہ جب آپ سکسیسفل بن جاؤ گے تو آپ کو خوشی ایکسپیرینس ہوگی۔ زندگی خوشی کا راز سمپل ہے، خواہشیں پوری کرنے میں نہیں ہے، بہت زیادہ خواہشیں ہونے میں نہیں ہے، یا بہت زیادہ خواہشیں بنانے کے بعد پھر ان کی تکمیل میں خوشی نہیں کیوں پڑی ہوئی۔ کیا خوشی ایک انتخاب ہے یا یہ صرف ہمارے حالات کا نتیجہ ہے؟ یہ سوال آپ کو چند لمحے کے لیے رکنے پر مجبور کر دے گا۔ ذرا سوچیں، ایک ہی جیسی کنڈیشنز میں کچھ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، جیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ انہی کنڈیشنز میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ خوشی کیا واقعی ہمارے ہاتھ میں ہے یا ہم بس حالات کے غلام ہیں؟ خوشی جسے ہر کوئی چاہتا ہے لیکن کم ہی لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ فلسفی ہمیشہ سے بیسک کویسچنز آف لائف پر غور کرتی آئی ہے۔ ہم کون ہیں، زندگی کا مطلب کیا ہے، اور سب سے اہم، ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ صدیوں سے بڑے بڑے فلاسفرز اور تھنکرز نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی جی توڑ کوشش کی، لیکن مزے کی بات بتاؤں، ان سب نے ڈیفرنٹ اینگل سے خوشی کو ڈیفائن کیا۔ لیکن میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ جب ان سب کے خیالات جان لیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آج کے دور میں ہم خوشی کو سکسیس، پبلسٹی، پیسہ یا انجوائمنٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن کیا واقعی یہ سب خوشی کا مطلب ہے؟ I'm not feeling well today. I'm physically fine, but my mind's not there. Selena Gomez shared her bipolar diagnosis to break the silence. Dwayne Johnson spoke out about battling depression. Lady Gaga revealed her PTSD story. William Kapil Sharma talked about their own dark times. اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے امیر ترین لوگ سب سے زیادہ خوش ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم نے خوشی کو ایک پروڈکٹ سمجھ لیا ہے جو خریدی جا سکتی ہے، جبکہ ریالٹی یہ ہے کہ خوشی ایک سٹیٹ آف بینگ ہے، ایک اندرونی کیفیت۔ فلاسفرز نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ خوشی وہ ہے جو ہماری روح کو سکون دے، نہ کہ صرف فزیکل انجوائمنٹ۔ اب آپ افلاطون یعنی پلیٹو کو ہی دیکھ لیں، جو سقراط یعنی سوکریٹس کا شاگرد اور فلسفے کا ستون سمجھا جاتا ہے۔ وہ خوشی کو اسپرچول بیلنس سے جوڑتا ہے۔ اس کے مطابق روح کے 3 حصے ہوتے ہیں: خواہش، عقل اور غصہ۔ جب یہ تینوں بیلنسڈ ہوں اور مائنڈ لیڈ کر رہا ہو تو انسان ریئل ہیپینس حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ وہ کیا کماتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ خود کو کتنا جانتا ہے۔ افلاطون کے نزدیک انسان کی روح 3 حصوں پر مشتمل ہے: لوگوز یعنی عقل جو سوچتا ہے اور دلیل دیتا ہے، تھوموز یعنی غضب جو جذبہ اور غیرت رکھتا ہے، اور ایروز یعنی خواہش جو انجوائمنٹ اور مٹیریل تھنگز کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب عقل باقی دونوں پر غالب ہوتی ہے تو ہمارے اندر اسپرچول بیلنس آتا ہے، اور یہی بیلنس خوشی پیدا کرتا ہے۔ لیٹ سپوز آپ ایک ایسی جاب کرنا چاہتے ہیں جو زیادہ سیلری دیتی ہے لیکن وہ آپ کی مورل ویلیوز کے بالکل خلاف ہے۔ اگر آپ کی خواہش یعنی ایروز جیت جائے تو وقتی فائدہ تو ملے گا، لیکن اندرونی خلش باقی رہے گی۔ لیکن اگر آپ کی عقل یعنی لوگوز فیصلہ کرے تو لانگ ٹرم ہیپینس حاصل ہو سکتی ہے، اور یہی افلاطونی خوشی ہے۔ افلاطون کے شاگرد ارسطو یعنی ایرسٹوٹل خوشی کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ یوڈیمونیا ہے۔ یہ لفظ عام خوشی سے مختلف ہے۔ یہ ایک مختلف، بھرپور اور مکمل پرپز فل لائف کو ظاہر کرتا ہے۔ ارسطو کے مطابق خوشی ایک پروسیس ہے، ایک مسلسل کوشش، نہ کہ ایک ٹیمپریری ایموشن یا کوئی کوئنسیڈنٹ۔ خوشی وہ ہے جب انسان اپنی سکلز کو بہترین انداز میں استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خوشی کا تعلق فضیلت یعنی ورچو سے ہے، یعنی گڈ ایکشن سے۔ ایک اچھا انسان ہی خوش انسان ہو سکتا ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ ہیپینس از دا ایکٹیویٹی آف دا سول ان اکارڈنس ود ورچو، یعنی خوشی کوئی چیز نہیں جو آپ کو ملتی ہے، بلکہ یہ وہ ایکشنز ہیں جنہیں آپ روز کرتے ہیں، اگر وہ ورچو، پرپز اور بیلنس پر مبنی ہو۔ اس کے علاوہ ارسطو ہمیں سنہری راستے یعنی گولڈن مینز کا تصور بھی دیتا ہے، مطلب ہر خوبی کا بیچ کا راستہ خوشی کی طرف لے جاتا ہے۔ سخاوت کے درمیان میں کنجوسی اور فضول خرچی، شجاعت کے درمیان میں بزدلی اور اندھی بہادری۔ اگر آپ اپنی شخصیت کو بیلنس رکھتے ہیں تو آپ کو خوشی خود بخود ملتی ہے۔ فکرس کا خیال ہے کہ خوشی کا مرکز لذت یعنی انجوائمنٹ ہے۔ یہاں پھر سے خوشی کا مطلب بدل گیا، لیکن یہاں صرف فزیکل انجوائمنٹ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس کا مطلب ہے ذہنی سکون اور خوف سے نجات۔ ایپیکورس کہتا ہے کہ اصل خوشی وہ ہے جو خوف، درد اور خواہشات کی غلامی سے آزادی دیتی ہے۔ ہر لذت اچھی نہیں ہوتی اور ہر تکلیف بری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ فیوچر کی خوشی کے لیے آج کچھ تکلیف برداشت کرتے ہیں تو یہ ایک عقل مندانہ فیصلہ ہے، نہ کہ آپ کی خوشی کو ختم کرنے والی چیز۔ ایپیکورس کے نزدیک خوشی کی اصل حالت ایٹریکسیا ہے، یعنی اندرونی سکون بغیر کسی خوف یا بے چینی کے۔ وہ کہتا ہے "It is not what we have but what we enjoy that constitutes our abundance"۔ ایپیکورس 3 خوفوں کو خوشی کی راہ کی رکاوٹ سمجھتا ہے: موت کا خوف، خدا کا خوف اور تکلیف کا خوف۔
وہ کہتا ہے کہ موت صرف شعور کا خاتمہ ہے، اس سے ڈرنا بےمانی ہے، اور اگر تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے تو وہ وقتی ہے، اور اگر ناقابل برداشت ہے تو وہ مختصر ہے۔ مثلاً آپ ایک پرانا فون استعمال کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ نیا فون خرید رہے ہیں۔ ایپیکرس کہے گا کہ اگر آپ کا فون کام کر رہا ہے اور آپ اسے مطمئن ہیں تو دوسروں کا نیا فون آپ کی خوشی کو متاثر نہیں کرے گا اگر آپ نے ذہنی سکون حاصل کر لیا ہے تو۔ اب آتے ہیں اسٹوئک فلسفے کی طرف، جو خوشی کو ایک اندرونی طاقت اور سیلف کنٹرول سے جوڑتا ہے۔ سینیکا، مارکس، ایپیکٹیٹس جیسے اسٹوئک فلسفی کہتے ہیں کہ ہم اس لیے خوش نہیں ہوتے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہیں، بلکہ ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ری ایکشنز کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے۔ ان کے مطابق خوشی کا راز یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں جو ہے اسے بہتر کریں، اور جو ہمارے اختیار میں نہیں اسے قبول کریں۔ صرف اینشنٹ فلاسفرز نہیں بلکہ ماڈرن تھنکر جیسے وکٹر فرینکل کہتے ہیں کہ ہیپینس ایک پرپز نہیں بلکہ ایک رزلٹ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں پرپز ہے تو ہیپینس خود بخود آئے گی۔ ہارورڈ کوچ مارٹن سیلگ مین جیسے ماہرین نفسیات بھی خوشی کو پازیٹیو ریلیشنز، پرپزفل لائف اور گریٹیٹیوڈ سے جوڑتے ہیں، یعنی یہ سب چیزیں خوشی کو بڑھاتی ہیں۔ ایپیکٹیٹس ایک غلام تھا لیکن اسٹوئک فلسفے کا استاد بنا۔ وہ کہتا ہے اٹس ناٹ وٹ ہیپنس ٹو یو بٹ ہاؤ یو ریئیکٹ ٹو اٹ دیٹ میٹرز، یعنی خوشی حالات میں نہیں بلکہ ہمارے ری ایکشنز میں چھپی ہے۔ اس کا بنیادی اصول ہے کہ جو چیزیں آپ کے قابو میں ہیں، اپنے خیالات، اعمال یا فیصلے، اور جو چیزیں قابو میں نہیں جیسے موسم، دوسروں کے رویے یا پاسٹ، اگر آپ ان دو کو الگ الگ کر لیں تو آپ سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے، آپ غصہ کرتے ہیں تو یہاں آپ کی طاقت کمزور ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ خود پر قابو رکھتے ہیں تو آپ اسٹوئک ہیں اور خوشی کی راہ پر ہیں۔ جبکہ سینیکا کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ دیٹ وی ہیو اے شارٹ ٹائم ٹو لیو بٹ دیٹ وی ویسٹ مچ آف اٹ۔ خوشی کا راز وقت کی قدر میں ہے۔ ہم زندگی کو ایسے جیتے ہیں جیسے یہ ہمیشہ باقی رہے گی، لیکن جب ہم ہر لمحے کو کانشیسلی جیتے ہیں تو زندگی میننگ فل ہو جاتی ہے۔ مارکس اور تنہائی میں خوشی۔ مارکس جو روم کا بادشاہ بھی تھا اپنی ڈائری میں لکھتا ہے You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. مارکس کا ماننا تھا کہ دنیا ہمیشہ غیر یقینی ہے، لیکن ہمارا ذہن، ہماری اندرونی دنیا ایک فورٹ یعنی قلعہ ہے۔ اگر ہم اسے محفوظ رکھیں تو ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ وکٹر فرینکل نے نازی پریزن کیمپ میں اپنی بیوی اور پیرنٹس کو کھو دیا۔ اس نے ہولوکاسٹ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، لیکن پھر بھی اس نے لکھا Those who have a why to live can bear with almost anyhow. یعنی اگر آپ کی زندگی میں مقصد ہے تو کوئی بھی تکلیف چھوٹی محسوس ہوتی ہے۔ وکٹر کے نزدیک جب آپ ایک بڑے مقصد کے لیے جیتے ہیں تو خوشی اس کا بائی پروڈکٹ بن جاتی ہے۔ وکٹر کی اس بات کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیچر جو اپنے اسٹوڈنٹس کو بہتر انسان بنانا چاہتا ہے، وہ شاید تھکا ہوا ہے، غریب ہے یا کمزور ہے، لیکن اندر سے وہ ایک سکون اور خوشی محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں بہتری لا رہا ہے، اور اس خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ مقصد یعنی پرپس کے ساتھ جیتا ہے۔ اب اگر ہم ان سب نظریات کو دیکھیں تو سب خوشی کی وجہ کچھ الگ الگ بتا رہے ہیں، اور ان سب کے اسٹوڈنٹس نے ان کی ٹیچنگز پر عمل کر کے خوشی حاصل بھی کی ہے، یعنی یہ سب طریقے کام تو کرتے ہیں، لیکن ہم اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ کیسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ ان سب فلاسفرز پر غور کریں تو ایک سمپل سا پوائنٹ سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم باہر تلاش کریں، بلکہ یہ ایک اندرونی بیلنس، پرپز اور ہمارے ری ایکشنز کی خوبصورتی ہے۔ اگر پلیٹو اسپرچل بیلنس مانتا ہے، ایرسٹوٹل ورچو میں خوشی دیکھتا ہے، ایپیکورس انجوائمنٹ، ایپیکٹیٹس کنٹرول میں، مارکس اپنے اندر اور وکٹر فرینکل پرپز میں، تو یہ سب چیزیں کہیں باہر نہیں بلکہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم زندگی بھر خوشی تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ شاید خوشی کسی گمشدہ خزانے کی طرح چھپی ہوئی نہیں بلکہ ایک انوینشن ہے؟ یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو ہم نے خود انوینٹ کرنا ہے۔ جیسے جیسے ہم نے اوپر فلاسفرز کے پوائنٹس آف ویوز دیکھے، ویسے ویسے ایک بات واضح ہوتی گئی کہ خوشی ایک کنڈیشن نہیں بلکہ ایک ڈیسیژن ہے، یعنی خوش رہنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ ساری خوشی کی ڈفرینٹ فلسافیکل اینگلز میں نے آپ کو اس لیے بتائے ہیں کہ آپ ان کو باری باری اپنی زندگی میں ٹرائی کریں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی فارمولہ آپ کے لیے کام کر جائے۔ میری دعا ہے کہ ہم سب کو دل کا سکون اور خوشی نصیب ہو۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کتابی بات کے ساتھ، تب تک سیکھیں، پڑھیں اور آگے بڑھیں۔ شکریہ۔